السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک سابق اینکر اور ایک موجودہ اینکر، ان دونوں کے درمیان کیا کھٹ پٹ ہوئی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ سے ڈیٹیل میں اس کی شیئر کرتا ہوں۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی جو تیسری ملاقات کا چرچا ہو رہا تھا اور اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، اب انہوں نے جو اس بیک ڈور میٹنگ میں ایگزام دیا ہے اس کا کیا رزلٹ آیا ہے یا کیا رزلٹ آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹوں بعد جب یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے چند گھنٹوں بعد خان صاحب اس کا رزلٹ خود ہی اناؤنس کر دیں گے۔ وہ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ذرا دو تین خبریں میں صرف شامل کر لوں اور پھر میں آپ کو اس کی طرف تفصیل کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، لیکن ڈالر جو ہے وہ واپس اس جگہ پہ نہیں آیا، وہ ابھی بھی اوپر ہی ہے۔ اچھا خیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی امریکہ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ پاکستان روس سے تیل خریدے گا اور امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ بھارت جس قیمت پر روس سے تیل خریدتا ہے، پاکستان اس قیمت سے کم پر یا اسی قیمت پر روس سے تیل خریدے گا۔ تو ساتھ ہی انہیں یہ بیسیکلی ایک وہ تقریب تھی، اس سے وہ خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چین سے بھی قرض ری شیڈول کرنے کے بارے میں بات کریں گے، یقین ہے کہ قرض کی ری شیڈولنگ ضرور ہو جائے گی۔ لیٹس سی، اگر پاکستان کو واقعی روس سے تیل یا گیس مل جاتی ہے تو یہ کافی ایک اچھی خبر ہوگی پاکستان کے لیے۔ دو اینکرز کی میں نے بات کی تھی، تو وہ جناب سابق اینکر فہد حسین صاحب ہیں، ان کی واپسی ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 14 مئی 2022 کو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی تعینات ہونے کے بعد سے وہ مطلب جرنلسٹک حلقوں سے بالکل غائب ہو گئے تھے۔ کوئی انٹریکشن نہیں تھا ان کا میڈیا کے ساتھ، کوئی انٹرویو کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، ایون وہ اپنے ٹویٹر پہ بھی بالکل خاموش تھے۔ تو صرف وزیر اعظم کے ساتھ مختلف تقریبات میں وہ دکھائی دیتے تھے، لیکن اب 5 ماہ کے بعد وہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن ان کی واپسی ان کے لیے کچھ خوشگوار ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جی فہد حسین صاحب نے مئی کے بعد، یعنی کہ مئی کو میں جب وہ تعینات ہوئے تو اس کے بعد اپنا ٹویٹر پر پہلا پیغام اب ڈالا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ٹائم آف سوشل میڈیا از گریٹ ٹو اسٹیپ بیک اینڈ گیٹ اے پرسپیکٹو more so when one is in transition. These last few months have been invaluable for me in recognizing who are my true friends and well-wishers and who are two-faced hypocrites back online. تو اس کے بعد انہوں نے گلوکار سلمان احمد جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے باقاعدہ اب تو رہنما بھی بن چکے ہیں، تو ان کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یو ہیو بیکم اے واکنگ ٹاکنگ embarrassment سلمان، یو یوز ٹو بی اے quasi normal person when I met you back in the day. Get a life buddy and don't forget to take your medicines. Okay. اچھا، اس کے اوپر سلمان احمد صاحب نے بھی جواب دیا ہے کہ فہد حسین, I used to think journalism was your passion and seeking truth was your focus. Your 6-month stint with a fascist government responsible for punishing journalists and artists shows you are nothing but a mercenary. You have destroyed yourself in the eyes of your profession and Pakistan. اوکے. اور جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ ایک موجودہ اینکر اور سابق اینکر، فہد صاحب کا تو میں نے بتا دیا۔ اب جناب موجودہ اینکر کون سے ہیں؟ وہ ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ انہوں نے جناب فہد حسین صاحب کو کی ٹویٹر پہ واپسی پہ انہیں کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا جی یو آر ایکسپوزڈ فہد حسین، وی ور اریسٹڈ اینڈ ٹارچرڈ بائی یور گورنمنٹ اینڈ یو ریمینڈ سائلنٹ اینڈ انجوائڈ منسٹریل اسٹیٹس، یو آر سچ اے فیلئر اینڈ کاورڈ۔ اچھا، اس پہ فاض صاحب نے جواب لکھا کہ جی ڈیئر عمران، بیکاز وی شیئر ویری گڈ پروفیشنل میموریز آف ورکنگ ٹوگیدر، آئی کین ناٹ برنگ مائی سیلف ٹو ریسپونڈ ان سچ لینگویج، آئی کین اونلی وش یو ویل اینڈ پرے فار یور سکسیس، اسٹے بلیسڈ۔ یہ بیسیکلی فہد صاحب جب ایکسپریس نیوز میں تھے اور عمران ریاض خان بھی ایکسپریس نیوز میں تھے، تو دونوں اکٹھے کام کرتے رہے۔ فہد صاحب ناٹ ڈائریکٹلی، آئی ایم شیور ان کے باس بھی رہے ہوں گے، کیونکہ عمران ریاض نے اپنا جو کریئر تھا وہ ایز اے رپورٹر سٹارٹ کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی فہد صاحب ان کے باس رہے ہوں گے کسی وقت میں۔ تو خیر ابھی یہ جناب ان کے درمیان ہوا۔ اچھا ہاں، اس کے اوپر عمران ریاض صاحب نے پھر ان کو آخری میں ایک ٹویٹ کیا کہ یس اٹ واز اے گڈ ٹائم بٹ ریسنٹلی یو چینج ایوری تھنگ، یو اسٹوڈ ود انجسٹس اینڈ یور جرنی کنٹینیوز، گڈ لک۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے دو خبریں ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سوشل میڈیا کے نمائندوں سے آج، اور انہوں نے کہا جی آج اگر تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی بن چکی ہے اور آپ نہ ہوتے، سوشل میڈیا نہ ہوتا، تو مین سٹریم میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر لینا تھا۔ سوشل میڈیا کا پچھلے 6 مہینے میں جتنا رول تھا اس کی وجہ سے ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ سارے ایک طرف اور تحریک انصاف پورے ملک میں چھا گئی ہے، اور جو اگلا رول ہے وہ بھی سارا سوشل میڈیا ڈومینیٹ کرے گا۔ سوشل میڈیا ایسی پاور بن چکا ہے جس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کنٹرول ہوتا تو ان کا بیانیہ پریویل کر رہا ہوتا۔ نہیں خان صاحب، میرا نہیں خیال ہے یہ آپ جو بات کریں کہ جی اگر سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیتے تو ان کا بیانیہ پریویل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
آپ کے جو اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے نا سوشل میڈیا پر، اور آپ کا توتی بول رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں سوشل میڈیا کے آزاد ہونے سے زیادہ اس بات کا عمل دخل ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں ان کا سوشل میڈیا بہت ہی نکما ہے، مطلب انتہائی نکما جسے کہتے ہیں نا وہ والا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ سوشل میڈیا پر آسٹریلیا کی ٹیم ہے کرکٹ ٹیم، اور نون لیگ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم ہے، اور پیپلز پارٹی شاید کینیا کی کرکٹ ٹیم ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیا ہے. تو اس میں جو کنٹرول والا معاملہ ہے وہ میں اس کا عمل دخل اتنا نہیں ہے. اچھا جی، اچھا اسی والے سے جناب پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ نوٹیفیکیشن ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. Congratulations to the newly appointed team for PTI اسلام آباد سوشل میڈیا اکاؤنٹس. اوکے، اس میں جناب جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ ہے یہ جاری ہوا ہے انتصار ستی صاحب کی طرف سے، جو کہ ہیڈ آف سوشل میڈیا ٹیم اسلام آباد ہیں، اور وہ لکھتے ہیں پیشنیٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ والنٹیئرز who are working for Islamabad social media team have now officially been awarded roles and responsibilities in specified teams. Okay. They have earned this because of their sheer dedication and commitment for official social media platforms of party. I am sure they will keep shining and will take these accounts to the new heights. جناب آگے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں ٹویٹر ٹیم، فیس بک ٹیم، انسٹاگرام ٹیم اور گراؤنڈ ٹیم. اچھا میں ویسے نا ذاتی طور پر اس کو سمجھ نہیں پایا، مطلب کہ کیا یہ وہی لونڈے لپاڑے ہیں جو پہلے اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اب یہ باقاعدہ تنخواہ دار لونڈے لپاڑے بن گئے ہیں؟ مطلب میری تو انڈرسٹینڈنگ شاید یہی بن رہی ہے، اب آئی ڈونٹ نو. اچھا ویسے ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا کیا رہا ہوگا. میرا ذاتی اندازہ ہے کہ ان کے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام چیک کیے گئے ہوں گے اور دیکھا گیا ہوگا کس نے خان صاحب کا پیغام کتنی بدتمیزی سے پھیلایا ہے، مطلب یا کس نے زیادہ لتاڑا ہے اپنے مخالفین کو، سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. شاید اب آئی ڈونٹ نو کیا کرائٹیریا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا ان کے رکھنے کا اس طرح سے. تو خیر اچھا میں اس میں نا نیچے اس ٹویٹ کے نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا، تو اس کمنٹس میں بھی ایسا کمنٹ بھی تھا کہ جی یہ تو زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کا سوشل میڈیا پر ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کے نام بھی آپ کو ڈالنے پڑیں گے کیونکہ سبھی فائٹ کر رہے ہیں. لو جی تسی رکھ لو 10 بندے، یہ 8 یا 10 جتنے بھی ہیں، ادھر تو ایک فوج تیار بیٹھی ہے جی، وہ پورے کا پورے چاہ رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ تنخواہ دار اس کام کے لیے رکھا جائے. تو دیکھتے ہیں شاید ان کا بھی قسمت یاوری ہو جائے. اچھا یہ جناب میں یہ جو اوپر بات کر رہا تھا نا کہ سخت زبان اور بدتمیزی والی لینگویج اور فاؤل لینگویج، یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب اس ایگزام اور اس کے نتیجے کے متعلق جس کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں. اچھا معاملہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ 2 روز سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ عمران خان پبلک گیدرنگ سے خطاب نہیں کر رہے تھے. اتوار کو ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد پیر کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر اسی شام کو انہوں نے AIY نیوز پر ایک انٹرویو دیا تھا. اچھا اس کے بعد اگلے 2 روز یعنی کہ منگل اور بدھ انہوں نے کسی پبلک گیدرنگ سے خطاب نہیں کیا. ٹھیک ہے، شاید وہ کسی ملاقات میں مصروف تھے، آئی مین مے بی دا تھرڈ میٹنگ جس کا ذکر بہت ہو رہا ہے، واللہ علم، مطلب میں ویسے اندازہ لگا رہا ہوں. خیر آج وہ پھر ایک بار تقریب یا جلسہ کہہ لیں اس سے خطاب کریں گے. یونیورسٹی آف سرگودا میں ان کا خطاب شیڈیول ہے دوپہر 12 بجے. گزشتہ 2 روز ان کی جو بھی مصروفیت رہی اس کا نتیجہ آپ کو اس خطاب میں نظر آئے گا. جی جناب وہ رزلٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہاں پر مل جائے گا آپ کو، اور اس کا رزلٹ کا جج کرنے کا فارمولا کیا ہے وہ بڑا آسان ہے. اگر معاملات ان کے حق میں جا رہے ہوئے، یعنی کہ جو ان کی مبینہ طور پر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی معاملات ان کے حق میں ہوئے، کچھ فیوریبل ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہلکی پھلکی سی تقریر، ریاست مدینہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھے سب پتا ہے اور ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے آج پھر نیوٹرلز کو پکارا، غداری کے فتوے بانٹے، میر جعفر، میر سعدہ کی گردان کی، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. رزلٹ آپ نے خود جج کرنا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے آفیشیل ٹویٹر پر جو ای فلیگ لگایا ہے نا خان صاحب کا اس تقریب کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے. اب پتہ نہیں یہ وہی ڈائری ہے جو خان صاحب پرائم منسٹر اسے لے کر نکلے تھے یا کوئی نئی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کا ٹریڈ مارک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب تو صرف ایک ڈائری لے کر چلتے ہیں. اچھا حالانکہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں خان صاحب کے ہاتھ میں ڈائری تو نہیں ہوتی، موسٹلی صرف ایک تسبیح ہوتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا معاملہ ہے. اچھا اس میں ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی آفیشیل سے یہ ٹویٹ ہوا تھا اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہوا ہے. اس ٹویٹ میں بیسیکلی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ٹو گریس تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ اورینٹیشن ڈرائیو ایز دا چیف گیسٹ ٹمارو ایٹ دا یونیورسٹی آف سرگودا، ڈیٹ تھرسڈے 20 اکتوبر، ٹائم 11 AM. اوکے
جبکہ اس سے پہلے جو ٹائم تھا وہ 12 بجے کا دیا ہوا تھا، یہاں پر 11 بجے کا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں آپ نے 11 بجے پہنچنا ہے یا 12 بجے پہنچنا ہے. البتہ 11 نہیں تو 12 بجے، 12 نہیں تو 1 بجے تک خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اور اس میں ان کے خطاب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی میٹنگ میں کیا ان کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں. تو یہ جناب وہ خبر تھی. اب آتے ہیں جناب ایک عدد انٹرویو کی طرف. فواد چوہدری صاحب نے گزشتہ رات ایکسپریس نیوز کے اوپر جاوید چوہدری صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، چودھری ورسز چودھری. اس میں جناب وہ فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری توجہ عمران خان کے جانے کے بعد سیاست کی طرف آ گئی. ایجنسیز سب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ حکومت عارضی ہے، ادارے تو مستقل ہیں، انہوں نے سب سے تعلق رکھنا ہوتا ہے. تو اینکر نے سوال کیا کہ آپ کا رابطہ ہے آئی ایس آئی سے؟ تو فواد چوہدری نے کہا یہ میں اسپیسیفائی نہیں کر سکتا، لیکن ایجنسیاں سب سے تعلق رکھتی ہیں. تو پھر اینکر نے کہا تو آپ کے ساتھ رابطہ ہے؟ جس پہ فواد صاحب نے کہا جی بالکل ہے. پھر اینکر نے پوچھا کہ جی جاوید چوہدری صاحب نے پوچھا کہ جی مذاکرات کس لیول پر ہو رہے ہیں؟ تو فواد چوہدری نے فرمایا کہ مذاکرات میں خود ہی نظر آ جاتا ہے، وہ آگے چلیں گے تو پتہ لگے گا. ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بھی تو پاکستان کے ایشو پر ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب، پھر اینکر نے سوال کیا کہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ غیر سیاسی نہیں سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو فواد صاحب نے طنز کیا کہ جی خواجہ صاحب سے زیادہ کس کو پتا ہوگا سیاسی مذاکرات کا. جاوید چوہدری نے سوال کیا کہ کیا شہباز شریف بھی رابطے میں ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیفینیٹلی رابطے میں ہوں گے، ہمارے ساتھ مذاکرات میں شہباز شریف شامل نہیں ہیں. اچھا جی، لانگ مارچ سے متعلق ان سے سوال ہوا تو فواد چوہدری نے کہا کہ ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. پھر سوال کیا گیا کہ لانگ مارچ کے بعد معیشت کہاں ہوگی؟ تو فواد صاحب نے کہا کہ جی لانگ مارچ کے بعد عدم استحکام بڑھے گا، اسی لیے تو تاخیر کر رہے ہیں. پارٹی میں خان صاحب صبح اٹھتے ہیں تو میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لانگ مارچ اناؤنس کریں. اب تک اگر پاکستان کو سری لنکا بننے سے کسی نے روکا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے. لانگ مارچ کے دوران پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا، ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تو نہیں ہے ملک. ہم چاہتے ہیں جنوری تک الیکشن ہو جائیں، نومبر نہیں کر دیا حکومت، تسی فکر نہ کرو، ٹھیک ہے. تو پھر اینکر نے پوچھا کہ جی آپ کو یقین ہے نومبر نہیں نکالے گی؟ کیسے اتنا یقین ہے؟ تو فواد چوہدری نے کہا بس ہم نے بھی کچھ سوچا ہوا ہے، کچھ کام آئی بی والوں پہ بھی چھوڑ دیں، آئی بی پتہ کرے نا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی حساس مسئلہ ہے، اسے چھوڑیں. تو پھر سوال کیا گیا کہ کیا مذاکرات میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ حکومت چلی جائے اور جنرل باجوہ نئے الیکشن تک آرمی چیف رہیں؟ تو پھر اگین فواد صاحب نے کہا جی مجھے پتا نہیں، میں مذاکراتی ٹیم میں نہیں ہوں، یہ حکومت داغوں سے بندھی ہوئی ہے، کبھی بھی ٹوٹ کر گر جائے گی، ایسا نہیں ہوگا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، اس کی تفصیلات پھر بتائیں گے. تو یہ جناب فواد چوہدری صاحب کا انٹرویو تھا. اور بات اگین جو کرکس ہے ہماری ساری صورتحال کا وہ یہ ہے کہ جناب جو مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں ان میں اگر کسی ایک ڈیٹ پہ اتفاقیہ رائے نہیں ہوتا تو پھر خان صاحب جو ہیں اسی مہینے کے اینڈ تک لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ منصور علی خان صاحب خود جو ہیں وہ ویلاگ کریں گے، تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے ان کو انجوائے کر سکیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.